السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اردو کتاب کا نام ہے محاورے اور ضرب الامثال، اور پہلا محاورہ ہے ایک انار سو بیمار۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مانگ کے مقابلے میں چیز کم ہونا۔ اور یہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، گرمی سے پریشان بچوں کے لیے شربت کا ایک گلاس 100 بیماروں میں ایک انار کی طرح تھا، سب ہی اس کی طرف لپکے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، معنی اپنی تعریف خود کرنا۔ استعمال، انور کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے، ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، معنی ضرورت کے حساب سے بہت کم مقدار میں ہونا۔ استعمال، اتنے بڑے مجمع میں تقسیم کرنے کے لیے مٹھائی کا ایک ڈبہ ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، معنی ساری زندگی گناہ کر کے نیکی کا جھوٹا اظہار کرنا۔ استعمال، ملک کے مشہور سمگلر نے فلاحی ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، معنی بروقت تدبیر نہ کی تو بعد میں افسوس بیکار ہے۔ استعمال، فیل ہونے پر سعید افسوس کر رہا تھا تو ابو نے کہا پہلے محنت کرتے تو بات تھی، اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، معنی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ استعمال، فیض نے جمال کو دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، سچ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ گھوڑے بیچ کر سونا، معنی بہت گہری اور بے فکری کی نیند سونا۔ استعمال، چوکیدار اس طرح گھوڑے بیچ کر سویا کہ اس کو خبر ہی نہ ہوئی اور چوروں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، معنی ایک رکاوٹ ختم ہوتے ہی دوسری رکاوٹ پیدا ہونا۔ استعمال، اسلم اسکول کے لیے روانہ ہوا تو گاڑی خراب ہو گئی، جوں توں کر کے گاڑی ٹھیک ہوئی تو بیچارہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، ٹریفک میں ایسا پھنسا کہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ بھیگی بلی بننا، معنی خود کو مسکین اور معصوم ظاہر کرنا۔ استعمال، سیما بے حد شرارت کر رہی تھی لیکن امی کی آواز سن کر بھیگی بلی بن گئی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آستین کا سانپ، معنی منہ پر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنا۔ استعمال، ساجدہ بظاہر نسیمہ سے دوستی جتاتی تھی لیکن عدالت میں آستین کا سانپ بن کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے آئی۔ باغ باغ ہونا، معنی حد سے زیادہ خوش ہونا۔ استعمال، اکبر کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ گنجی کبوتری محلوں میں ڈیڑھا، معنی نااہل کو بڑا رتبہ ملنا۔ استعمال، دفتر کے کاموں میں لاپرواہی اور نااہلی کے باوجود جب اسلم کو مینیجر بنا دیا گیا تو سب نے کہا گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر، معنی
اپنے علاقہ میں بزدل کا مقابلے پر آنا۔ استعمال: چور سارے شہر میں سب سے منہ چھپائے رہتا ہے، لیکن اپنے محلے میں آتا ہے تو سب پر رعب جماتا ہے، کیونکہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ بلی کے خواب میں چھچھڑے۔ معنی: اپنے مطلب کی بات سوچنا۔ استعمال: امی کے ہاتھوں میں کپڑوں کا تھیلا دیکھ کر زیبا نے پوچھا، امی کیا میرے لیے گڑیا لائی ہیں؟ امی نے ہنس کر کہا، کیا خوب، بلی کے خواب میں چھچھڑے ہی چھچھڑے۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا۔ معنی: موقع کی مناسبت سے بدل جانا۔ استعمال: حامد جب الیکشن جیتا تو اسد نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور تمام اختلافات کے باوجود اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ آگ بگولا ہونا۔ معنی: حد سے زیادہ غصہ ہونا۔ استعمال: ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ آسمان سے باتیں کرنا۔ معنی: بہت زیادہ اونچا جانا۔ استعمال: رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اندھوں میں کانا راجا۔ معنی: بے ہنر کے مقابلے میں اناڑی کا قابل سمجھا جانا۔ استعمال: گاؤں میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کمپاؤنڈر اندھوں میں کانا راجا بن گیا اور مریضوں کو الٹی سیدھی دوائیں دینے لگا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ معنی: خطا کار کا جرم اس کی گھبراہٹ سے ظاہر ہونا۔ استعمال: امی کے پوچھنے پر جب حسن بار بار منہ صاف کرنے لگا تو سب سمجھ گئے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، ضرور سلمیٰ کے حصے کی مٹھائی اسی نے کھائی ہے۔ سر چڑھانا۔ معنی: لاڈ پیار میں بگاڑنا، غیر ضروری چھوٹ دینا۔ استعمال: نفیسہ بیگم نے اکلوتے بیٹے کو لاڈ پیار میں اتنا سر چڑھایا کہ وہ بچوں سے لڑتے لڑتے اب بڑوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ سبز باغ دکھانا۔ معنی: لالچ دے کر دھوکہ دینا۔ استعمال: رشید نے ساجد کو کاروبار میں منافع کے سبز باغ دکھا کر ساری رقم ہڑپ کر لی۔ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ معنی: قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا۔ استعمال: ابا نے ہنس کر امی سے کہا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ چابیوں کا گچھا بٹوے میں پڑا تھا اور آپ سارے گھر میں تلاش کر رہی تھیں۔ منہ میں پانی بھر آنا۔ معنی: لالچ پیدا ہونا۔ استعمال: نائلہ کے ہاتھوں میں حلوے کا پیالہ دیکھ کر فرح کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کباب میں ہڈی ہونا۔ معنی: دو افراد کے درمیان بیجا دخل دینا۔ استعمال: رضیہ باجی کی سہیلی جب بھی ان کے یہاں ملنے آتی ہے، ننھا ساجد کباب میں ہڈی بن کر ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ معنی: مغرور ہونا، چڑچڑا ہونا۔ استعمال: چاچا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آج کی کتاب محاورے اور ضرب الامثال آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon for such update. خدا حافظ۔